ذوی القربہ تو ظاہر معلوم چیز ہے، جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، والیتامہ، یہ بھی معلوم ہے کہ ایسا بچہ یا بچی جس کے والد صاحب جو ہیں وہ بچپن میں فوت ہو جائیں، جب وہ چھوٹا ہو تو وہ یتامہ میں آئے گا۔ اور والمساکین جو ہے، مسکین اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے تو صحیح مگر نصاب پورا نہیں ہوتا، یعنی جو کم سے کم جو ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے 52.5 تولے چاندی جو ہے، اس کے برابر اگر کوئی آدمی ہے تو وہ پھر مسکین نہیں ہوگا۔ اگر اس سے کم ہے تو وہ پھر مسکین شمار ہوگا، اس کو پھر زکوٰۃ وغیرہ دی جا سکے گی۔ اور اگر اس سے کم ہو، اس سے کم نہ ہو تو پھر ظاہر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ویسے اگر یالدار وغیرہ ہو تو اس کو مسلمان اس کی مدد صدقہ سے، عام صدقہ سے کر سکتے ہیں۔ مسافر جو لفظ استعمال کیا، وابن السبیل، مسافر، تو یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ راستہ میں چلتے ہوئے اگر کسی آدمی کی چوری ہو گئی یا اس کا خرچہ ختم ہو گیا یا وہ ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور اس کو مال حاصل کرنے کی اب کوئی صورت باقی نہیں رہی ہے تاکہ وہ گھر پہنچ سکے، تو پھر اس کو دیا جائے گا۔ اور سائل جو ہے یہاں پر کہ اس سے یہ حالات اور قرائن سے، یعنی آس پاس ماحول جو اس سے پتہ چل جائے کہ یہ پیشہ ور نہیں ہے، تو پھر اس سائل کی مدد بھی کر سکتے ہیں جو مانگنے والا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں غریبوں کا حق ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کے حقوق ہیں، غریبوں، مسکینوں اور پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، سب کے حقوق ادا کرو۔